آج ہم اس حقیقت کا سامنا کرنے جا رہے ہیں جسے ہم آج تک پورے طریقے سے کبھی سمجھ ہی نہیں سکے۔ ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ذہین ہونا بہت بڑی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے، اور کچھ لوگوں کا تو ماننا ہے کہ جو لوگ زیادہ ذہین یا زیادہ عقل مند ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت خوش، بہت مطمئن اور بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور بظاہر یہ ماننا غلط بھی نہیں ہے۔ ذہانت ہمیں دوسروں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، ذہانت ہمیں دوسروں سے آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے، مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن کہانی کا ایک رخ اور بھی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ زیادہ عقل مند اور ذہین ہونا اپنے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہے، ایک ایسا تکلیف دہ مرحلہ بن جاتی ہے جو اندر سے انسان کو تھکا دیتی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، گڈ مارننگ ایوری ون مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم جانیں گے کہ زیادہ ذہین ہونے سے آپ کو کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ممکن ہے کہ کچھ باتیں، کچھ چیزیں آپ کی زندگی سے بھی جڑتی ہوں۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب آتے ہیں زیادہ ذہین ہونے سے جو نقصانات ہمیں ہوتے ہیں ان کی طرف۔ پہلا نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان ہے اوور تھنکنگ۔ زیادہ تر لوگوں کو یہ کیڑا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو بہت باریکی سے، بہت گہرائی سے، آغاز سے انجام تک، اور اس کے بعد اس کے نتائج سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ جسٹ سوچنے کی حد تک وہ کسی بھی چیز کو اوپر اوپر سے نہیں جانچتے، وہ ان میں چھپی وجوہات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عادت اچھی ہے، بٹ کسی بھی کام کو لے کر زیادتی اس کا نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے زیادہ سوچنے سے سادہ باتیں بھی بڑی کمپلیکیٹڈ سی ہونے لگتی ہیں۔ اس میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو گھر میں سے کسی نے کچھ کہہ دیا یا آپ کے فیصلے کی تنقید کر دی تو آپ سوچ میں پڑ جاؤ گے، اور آپ اس ایک جملے کو لے کر اس کے ہزاروں معنی تلاش کرنے لگو گے، اور ایسا کرنے سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب سوالوں کا پہاڑ آپ کے سامنے، آپ کی کامیابی کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا ہے، یا آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ ایک معمولی سا جملہ، معمولی سی بات آپ کے لیے ذہنی دباؤ بن جائے گی۔ اور دوسرا نقصان تنہائی ہے۔ یہ ایک ایسا نقصان ہے جو زندگی کو پوری طرح سے ڈیمیج کر کے رکھ دیتا ہے۔ بظاہر یہ نظر نہیں آتا۔ زیادہ تر ذہین لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو ہمیں سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، جبکہ اگر وہ سمجھے، اپنے اور دیکھ لے کہ میں خود اپنے لیے اپنی سمجھ کو کمپلیکیٹڈ بنا چکا ہوں، دوسروں کو سمجھانے میں مشکل کریٹ کر رہا ہوں، تو لوگ آپ کو کیا سمجھیں گے؟ پھر آپ کا یہ شکایت کرنا کوئی مجھے سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کے خیالات عام لوگوں سے مختلف ہوں گے تو لوگ آپ کو اتنا ڈیپلی جا کر کیوں سمجھیں گے، جبکہ دوسرا بندہ آسانی سے اپنی بات مینشن کر لے گا، سمجھا لے گا، تو آپ کو وہ کیوں سمجھیں گے؟ تو آہستہ آہستہ ایسے ذہین لوگ اپنی بات کہنا بند کر دیتے ہیں، وہ بھیڑ میں بھی تنہا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تنہا فیل کرتے ہیں، اکیلا فیل کرتے ہیں۔ بظاہر وہ ہنستے مسکراتے ضرور ہوں گے، مگر اندر ہی اندر ایک خلا محسوس کرتے ہیں۔ یہی تنہائی انسان کو توڑ دیتی ہے۔ اور تیسرا نقصان ہے ذہین لوگوں کے لیے پرفیکشنزم۔ پرفیکشنزم کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو کام اچھا نہیں، بہت پرفیکٹ چاہیے، بہت بہترین چاہیے، وہ بہت باریکی سے ہر کام کو کرنے کو کام کہتے ہیں۔
اگر کوئی کام 99% ٹھیک ہے اور 1% غلط ہو گیا ہے تو جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ 1% کی طرف زیادہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی غلط کیوں ہوا ہے، اور یہی سوچ ان کو مطمئن نہیں ہونے دیتی۔ یہ عادت سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ انسان کو تھکا دینے والی عادت ہے۔ ہر کام کو ٹھیک بنانے کے چکر میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، جبکہ انسان غلطی کر کے ہی آگے بڑھتا ہے۔ غلطیاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی سیکھ دے کے جاتی ہیں۔ غلطی کرنا اچھی بات ہے، لیکن غلطی کر کے سنبھل جانا اور اچھی بات ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ ابھی کافی نہیں ہے، مجھے اور بہتر بننا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کام شروع کرنے سے بھی گھبراتے ہو، کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ کام پرفیکٹ نہ ہوا تو یہی خوف انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ چوتھا نقصان جذباتی دوری ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ منطق کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو دلیل اور سوچ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر پرابلم تب ہوتی ہے جب وہ اپنے ہی جذبات کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے دل کی آواز کو دبا دیتے ہیں اور صرف عقل کی بات مانتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہی احساسات جذبات سے دور ہونے لگتے ہیں۔ اور بات یہیں تک نہیں رہتی، وہ دوسروں کے جذبات بھی محسوس نہیں کر پاتے۔ جب کوئی دل کی بات کرنا چاہے یا ان سے دل کی بات کہنا چاہے تو ذہین لوگ اسے سمجھانے لگتے ہیں، اسے حل دینے لگتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان کو حل نہیں، احساس چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں دوسروں کو سمجھنا، دوسروں کی بات کو ترجیح دینا ہی احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے رشتوں میں فاصلے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے جذباتی دوری ہو جاتی ہے۔ پانچواں نقصان خود پر شک کرنا ہے۔ یہ وہ نقصان ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ سوچیں گے کہ ہر شخص اتنا ذہین ہونے کے باوجود خود پر شک کیسے کر سکتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت میں زیادہ تر ذہین لوگ اپنی صلاحیتوں کو کھونے لگتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، انہیں اپنا کمپیٹیٹر مان لیتے ہیں۔ انہیں اپنا آپ اتنا کمپلیکیٹڈ لگنے لگتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ مجھے ابھی اور سیکھنا ہے، اور آگے جانا ہے، اس بندے سے آگے جانا ہے، اور یہ سوچ انہیں ذہنی سکون، ذہنی پختگی سے روک رہی ہوتی ہے۔ اتنے ذہین لوگ کامیابیوں کو کم سمجھتے ہیں اور کمیوں کو بڑھا چڑھا کر سوچنے لگ جاتے ہیں۔ یہی خود پر شک ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے، اور اسی وجہ کی بنیاد پہ وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، بہت اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔